बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा ज़ाहिद अकबर और हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि हमेशा की तरह हमारी किताब का पहला सबक है हम, और हम आज इसका पहले सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें आपके आज के जो हासिलाते ताल्लुम है, यानी आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझकर इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, आपको सामने स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही, कुछ एक तस्वीर नज़र आ रही है ना? अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि इसमें से मुझे ऐसी चीज़ें दिखाएं कि जो एक दूसरे के उलट हों। इस तस्वीर में क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे के उलट हो, मुतज़ाद हो, एक दूसरे की जिद हो, एक दूसरे के मुखालिफ हो? बिल्कुल सही, ये चिड़िया है एक, ठीक है। और चिड़िया कहाँ है? ऊपर है, ऊंचाई पर है, और इसके मुकाबले में एक गिलहरी है, और गिलहरी नीचे है, ऊंचा और नीचा। तो ये तो हमारा यहाँ पे एक बन गया, एक दूसरे की जिद है, यानी एक ऊंचा है तो दूसरा नीचा है, जिद है, मुखालिफ है, तो यही होते हैं मुतज़ाद अल्फाज। इसी तरह से आप देखें अपनी जमात में, जैसे आप बैठे हुए हैं तो छत है और फर्श है, एक दूसरे के मुतज़ाद है ना, उलट है एक दूसरे के। आप दिन में स्कूल आते हैं, रात को आराम करते हैं, ये भी मुतज़ाद हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक दूसरे की जिद हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ कि आपकी लिखाई तो बहुत उम्दा है, मैं आपसे लफ्ज़ बोलती हूँ आपकी लिखाई बहुत उम्दा है, और फिर मैं आपसे कहती हूँ आपकी लिखाई तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है, तो इसमें उम्दा के लिए हमने बाद में अल्फाज इस्तेमाल किए, अच्छा, हसीन, खूबसूरत। इन सब का मानी क्या है? एक जैसा मानी है ना, एक ही तरह के इनके मानी है। तो ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे होते हैं उनको क्या कहते हैं? जी, उनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जो आप जमात 2 में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के बिल्कुल जिद हों, एक दूसरे के मुखालिफ हों, उलट हों, तो उनको हम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज, यानी उलट अल्फाज। जैसे ऊंचा और नीचा, गोरा और काला, मोटा और पतला। तो आपने अब क्या करना है कि मेरी वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपने इर्द गिर्द 5 ऐसी चीजें तलाश करनी है। जैसे मैंने आपको यहीं आपके इर्द गिर्द से 4-5 चीजों की मिसालें दे दी। अब आपने भी अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या करना है, वीडियो को रोकना है और 5 ऐसी चीजें तलाश करनी है कि जिनके मुतज़ाद भी आपको मालूम हो, या आप जिनके मुतज़ाद खुद से बना सकें। शाबाश। जी, तो आपने चीजें तलाश की, अपनी मौलमा को बताई, बहुत अच्छे। आहा, ये कैसी तस्वीर है प्यारे बच्चों? ये तो आपकी तरह बहुत खुश है, हंसता हुआ, खुश है ना? इसके चेहरे से खुशी के तासुरात जाहिर हो रहे हैं, ये बहुत खुश है, हंस रहा है, ऐसा ही है ना? ओ हो, इसको क्या हो गया? ये तो बहुत उदास है, गमगीन है, परेशान है, नाखुश है ना? तो ये सब क्या है? यानी एक खुश है तो दूसरा नाखुश है ना? एक खुश है तो नाखुश है, यानी उसके मुतज़ाद, उसके उलट काम कर रहा है। एक को शाबाश मिली, एक को डांट पड़ी, दोनों मुतज़ाद चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि उसके चेहरे के तासुरात भी मुतज़ाद हो गए। और ये किसकी तस्वीर है? ये एक बच्ची है, ऐसा ही है ना? या इसको हम कहते हैं ये एक लड़की है। बच्ची है या लड़की है, यही है ना? और अगर मैं आपसे कहूं इसका मुतज़ाद, तो आप यकीनन बताएंगे बच्चा या लड़का। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के उलट हैं। इसी तरह से इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे एक मंजर है, क्या आप इस मंजर से आप मुझे मुतज़ाद बता सकते हैं? एक ही मंजर में से आपने मुझे मुतज़ाद के, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज किसकी जिद है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज किसकी जिद है और ये मुतज़ाद है? बिल्कुल सही, यहाँ पे सूरज और उसकी रोशनी, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो दिन है, और इधर है सितारे, तारीकी, अंधेरा और स्याही। तो ये क्या है? ये रात है। दिन और रात, अंधेरा, एक तो ये मुतज़ाद हो गया, एक इसका हो गया अंधेरा क्योंकि रात है,
اور یہاں پہ ہمارے پاس منظر ہے اجالا کیونکہ روشنی ہے، یہ بھی متضاد ہو گئے. سورج اور ستارے یہ بھی متضاد ہو گئے کیونکہ ایک دن کو نظر آتے ہیں ایک رات کو نظر آتے ہیں. تو اس تصویر میں ہی آپ دیکھیں آپ کو 3-4 چیزیں ایک دوسرے کی ضد نظر آ گئی، متضاد نظر آ گئی. اور یہ چیزیں کہاں پہ ہیں، یہ مناظر کہاں پہ ہے؟ ہماری حقیقی زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. بس صرف ہم نے غور کرنا ہوتا ہے اور ہم نے سوچنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنی ضد رکھتی ہیں، متضاد رکھتی ہیں، اپنے مخالف چیزیں رکھتی ہیں. آپ نے ابھی کیا سیکھا؟ متضاد الفاظ. اور کون سے ہوتے ہیں متضاد الفاظ؟ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہو، انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے مختلف مثالیں دیکھی، اپنی زندگی سے آپ نے اپنے دوست کو بتائی، اس نے آپ کو بتائیں. تو ایسے تمام الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں متضاد الفاظ. جیسے دن کا متضاد ہوگا رات، ابھی میں نے آپ کو تصویر میں دکھایا. اور اچھا تو اس کا متضاد کیا ہوا؟ جی اچھا اور برا. سچ اور اس کا متضاد ہوا جھوٹ. تو یہ بچے وہ ساری مثالیں ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سرگرمی ابھی سر انجام دینی. سرگرمی بہت مزے کی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ اپنے زبان شناسی کا کچھ حصہ میں آپ کو آپ کی زندگی سے کچھ سکھا رہی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے چونکہ ہم کی باقاعدہ پڑھائی نہیں شروع کی، تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ ہم کے صرف پہلے 2 اشعار پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کے پہلے 2 شعر پڑھیں اور ان میں سے ایسے الفاظ تلاش کریں جن کے متضاد بھی ہوں. تو شاباش، ایسے کیجئے. ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجئے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے دونوں اشعار پڑھے، ان میں سے نئے متضاد الفاظ ڈھونڈے، ایسے الفاظ ڈھونڈے کہ جن کے متضاد تھے. بہت خوب، بہت عمدہ. جی تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف جو ہے مشق. چونکہ ہم نے ابھی سبق کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا، لیکن ہم زبان شناسی کو اپنے سبق میں تلاش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو ہم مشق میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری درسی کتاب میں جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں یعنی معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ، تو اس کے لیے کون سی سرگرمی اور کون سا سوال موجود ہے. تو آپ کی اردو کی درسی کتاب کا سوال نمبر 7 درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں. یہ اسی جو ہم نے پڑھا ہے، جو متضاد الفاظ سیکھے اسی کی مشق کرنی ہے آپ نے. یہاں پہ پہلا میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں. سب سے پہلے وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ کہلاتے ہیں مترادف، متضاد یا ہم آواز. بالکل صحیح، ایسے الفاظ ابھی ہم نے پڑھا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. اور آپ نے اس طرح سے اپنے نیلے یا کالے قلم سے جو متضاد کا متعلقہ دائرہ ہے یعنی درست جواب کا متعلقہ دائرہ ہے اس کو اس طرح سے بھر دینے، اس میں ٹک نہیں لگانی. شاباش، اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور سوال نمبر 7 کو ابھی اپنی کتابوں پر مکمل کیجئے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے سوال 7 کر لیا. اب میں آپ کے لیے جو آپ کا آج کا گھر کا کام ہے یعنی گھر بھی جا کے آپ نے اس کو جو مشق کرنی ہے، اس کو جو مزید اس سے سیکھنا ہے وہ بتائے دیتی ہوں. آپ نے آج گھر کیا کرنا ہے، جو ہمارا پہلا سبق ہے جس کا ہم نے آغاز کر لیا ہے اس کی یعنی حمد کی پڑھائی کرنی ہے. اور ایسے تمام الفاظ جو حمد میں موجود ہیں، ایسے تمام الفاظ کے نیچے لکیر لگائیں جن کے معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ بنتے ہوں. کس لحاظ سے متضاد الفاظ بنتے ہوں؟ معنی کے، یعنی ان کے معنی ایک دوسرے سے ضد ہوں، الٹ ہوں. آپ نے تمام منتخب کردہ الفاظ اور متضاد اپنے والدین کو سنانے ہیں. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ پہلے سے حمد کی پڑھائی بھی کر لیں گے. اور دوسرا ہم اب یہ کریں گے کہ ہم اپنی پچھلی جماعتوں کی طرح اس جماعت میں بھی ہر سبق کے ساتھ ایک ورک شیٹ، اضافی ورک شیٹ بھی کیا کریں گے، تاکہ جو مہارت آپ سیکھ رہے ہیں، جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی مزید زیادہ سے زیادہ آپ مشق کر سکیں. پیارے بچوں، ورک شیٹ ہمیشہ کی طرح اس طرح سے بنی ہوئی ہوگی کہ جس میں سب سے اوپر سبق نمبر 1 حمد. اس میں آپ نے سب سے پہلے نام لکھنا ہے اپنا، پھر جماعت اور اس کے بعد اسکول کا نام لکھنا ہے. سوال نمبر 1 ہے آپ کے لیے، ذیل میں دیے گئے جملوں میں جن الفاظ کے نیچے لکیر ہے آپ نے پڑھنا ہے، اور جن الفاظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے ان کے متضاد کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے. جیسے پہلا میں آپ کو آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے کر کے بتاتی ہوں. صبح ہو یا شام، معذرت، صبح ہو یا ڈیش، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اب صبح کے نیچے دیکھیں لکیر لگی ہوئی ہے، اور صبح کا متضاد کیا ہوگا؟ شام.
صبح ہو یا شام، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اسی طرح آپ نے باقی بھی پڑھنے ہیں اور ان کو مکمل کرنا ہے. ورک شیٹ کا سوال نمبر 2، دی گئی تصویر کی پہچان کریں. اور تصویر کی پہچان کر کے اس کا نام نہیں لکھیں بلکہ پہچان کریں اور ان کے متضاد لکھیں. جیسے پہلی تصویر ہے پھول، یہ کیا ہے؟ پھول. تو یہاں پہ آپ نے اس لکیر پہ پھول کا متضاد لکھنا ہے. اسی طرح باقی تصاویر کو بھی دیکھتے ہوئے ان کے متضاد لکھنے. اور تیسرا سوال ورک شیٹ کا، روزمرہ زندگی سے 5 ایسے الفاظ تلاش کریں، سوچیں، ارد گرد غور کریں اور ان کو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور ان کے متضاد بھی یہاں پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی آپ کی آج کی ورک شیٹ اور آج کا گھر کا کام. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح سے جو ہم اضافی مواد پڑھا رہے ہیں، جیسے آپ کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ، یہ تمام چیزیں ڈسکرپشن باکس میں رکھ دی گئی ہیں. آپ اپنی سہولت، اپنی آسانی کے مطابق جب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پرنٹ لے سکتے ہیں. شکریہ.